انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں عہد لیا ہے کہ میری اہل بیت جو ہیں ان کے دامن کے ساتھ اگر وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں گے۔ اس میں وارد ہونے والے الفاظ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں۔ آج ہم جس لفظ کی ہم تشریح کرنا چاہتے ہیں وہ لفظ لن تضلوا بعدی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن جو ہیں یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا ہے ان کی اتباع کا، ان کی اطاعت کا۔ قرآن کریم میں عہد کی پابندی کے بارے میں بہت سی آیات آئی ہیں، جس میں سے ایک آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو بیان کیا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ ہیں نقصان میں۔ اس آیت میں جو ہے وہ عہد کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ الہی عہد جو ہے وہ اس کو قطع نہ کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بھی پیغمبر اسلام نے عہد لیا ہے امت سے کہ ان کی اگر اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہی سے بچائیں گے۔ اہل بیت کی ولایت اور امامت کا عہد جو اس حدیث میں لیا گیا ہے وہ تمام میثاق سے، ہر قسم کے میثاق سے بڑا عہد ہے۔ اس عہد کی بڑی ہی اہمیت ہے، اس میثاق کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور پروردگار عالم نے اس آیت میں میثاق کے توڑنے والوں کا جو ہے وہ نقصان بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو توڑتے ہیں وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں اور خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ثقلین کا جو عہد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے لیا ہے، اس عہد کی صدر اسلام سے لے کر آج تک اس عہد کی، اس میثاق کی پاسداری نہیں کی گئی۔ کبھی مولا کائنات کی ولایت اور امامت کا عہد غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کے لفظوں میں کے ساتھ امت سے یہ عہد لیا کہ جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح علی تمہارا مولا ہے، اور یہ تم پر اولا بالتصرف ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، اے لوگو میں تو کیا تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا ہوں۔ کبھی بعد میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو غدیر خم میں مولا کائنات کی ولایت اور امامت کے بارے میں لیا گیا۔ کبھی فرمایا ما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی جو ہے یہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ یعنی یہاں ولی بے معنی اولا بالتصرف ہے، حاکم کے معنی میں ہے، جبکہ رسول اسلام نے امت سے ولایت اور امامت علی کا عہد لے لیا تھا، ثقیفہ بنی ساعدہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ آخر
جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ گمراہی سے بچانے والے ہیں، اور کسی خاص گمراہی کی طرف ذکر نہیں کیا کہ اس گمراہی سے بچانے والی ہیں، اس گمراہی سے بچانے والی نہیں ہیں۔ جس قسم کی بھی گمراہی کیوں نہ ہو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ گمراہیوں کی بہت سی گمراہیاں ہو سکتی ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہم جو ہے ایک گمراہی کی طرف جس کا پروردگار عالم نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو وہ کھلی گمراہی کا مرتکب ہوا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرک جو ہے یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ لن تضلوا بعدی، یہ گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ اب کوئی چیز شرک ہو، کوئی عقیدہ شرک ہو، تو اس کو شرک نہ ماننا یہ گمراہی، اگر کوئی شرک نہ ہو اس کو شرک بناتے نہ یہ گمراہی۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو شرک کی تعریف کریں گے، جو شرک کی وضاحت فرمائیں گے، وہی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منظور ہوگی، وہی قرآن خدا کی اصل ہوگی، وہی خدا کی مراد ہوگی، اسی کو شرک کہا جائے گا۔ جس کو وہ شرک نہیں کہیں گے وہ شرک نہیں ہوگا، جس کو وہ شرک کہیں گے وہ شرک ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے مذہب شیعہ خیر البریہ کے تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے خدا کے دیدار کے بارے میں یہ عقیدہ دیا ہے کہ خدا کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی خدا کے بارے میں اہل بیت نے عقیدہ دیا ہے وہی گمراہی سے بچا ہوا عقیدہ ہے، اور جو ان کے عقیدے سے، ان کے نظریات سے، ان کی تعلیمات سے ہٹ کے ہے وہ سراسر گمراہی ہے۔ اب ویسے بھی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر ہم خدا کے بارے میں اس کو دیکھنے کے قائل ہو جائیں، دیکھنے اور دیکھے جانے کی جو صفت ہے یہ مخلوق کی ہے، خدا کی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے عقیدہ خدا کے بارے میں یہ دیا ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں نہیں خدا کو ہم دیکھیں گے، تو جو اہل بیت نے عقیدہ بنایا ہے وہی حق عقیدہ ہے۔ لا یدرک، قرآن کہتا ہے لا یدرکہ الابصار، اس کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ تو پروردگار عالم نے بھی اس آیت میں فرمایا کہ آنکھ کا کام نہیں ہے، یہ آنکھ جو ہے سر میں جو ہے انسان کے چہرے میں جو سر کے نیچے لگی ہوئی آنکھ ہے یہ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ اہل بیت کی بھی یہی تعلیم ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کو ہم دیکھیں گے۔ تو اہل بیت کا کام کیا ہے؟ لن تضلوا بعدی، گمراہی سے بچانا۔ تو اس سے معلوم ہوا جو عقیدہ اہل بیت دیں گے وہی گمراہی سے بچا ہوا عقیدہ ہے، وہی راہ حق ہے، وہی راہ ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر
اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور جو کوئی نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کے اور فرشتوں کو اور رسولوں کو اور قیامت کو، تو وہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے، بہت سے لوگوں نے حضرات انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ بھی بنایا۔ کسی نے یہ عقیدہ بنایا کہ وہ قبل از نبوت وہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت نے عقیدہ کیا دیا ہے کہ نہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے حضرات انبیاء کے بارے میں کہ جماعت انبیاء جو ہے وہ مہد سے لے کر لحد تک ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمانوں کا، اگرچہ میں سب کو نہیں کہتا، بہت سے لوگوں نے یہ عقیدہ بھی بنایا کہ انبیاء سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ وہی راہ ہدایت ہوگا، وہی گمراہی سے بچا ہوا عقیدہ ہوگا۔ یہی ذمہ داری تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، اس ٹکڑے کا، کہ لن تضلوا بعدی، جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہوگا وہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہوگا، جو ان کی طرف سے آئے گا عقیدہ وہی ہدایت کا راستہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس عہد کی جس کا رسول اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا اس کی پابندی کرتے، اور عہد کی سنگینی جو ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیا ہے، اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ فرمایا کہ میثاق کو توڑنے والے جو ہیں وہ مفسد بھی ہیں اور وہ خسارے میں بھی ہیں۔ اگر دنیا مسلمان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے عہد لیا تھا اس پر ثابت قدم رہتی تو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ ہو جاتی۔ کبھی زمین خدا پر، اس زمین پر کبھی فساد نہ ہوتا، کبھی غلط عقائد جو ہیں وہ جو رواج نہ پاتے، کبھی امامت کی غلط تشریح نہ کی جاتی، جیسا کہ یہاں تک لکھا ہے کہ جی امام جو ہے وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ نماز جو ہے، نماز کی امامت تک بھی فاسق و فاجر کی کوئی شرط نہیں ہے، فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن اہل بیت نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نہ فاسق شخص امام بن سکتا ہے، نہ ہی نماز کا امام بن سکتا ہے، نہ ہی امت کا امام بن سکتا ہے۔ اگر امت اہل بیت کا دامن تھام لیتی تو کسی بھی مسئلے میں دین اسلام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے اس دین کے بارے میں کسی بھی مسئلے میں گمراہی کا شکار نہ ہوتی۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقیدہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، فاسق امام نہیں ہو سکتا، کافر امام نہیں ہو سکتا، جو زمین الہی پر، اللہ کی زمین پر فساد کرے، جو حدود الہی کو توڑے، وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت کی امامت کو دنیا مان لیتی، اگر اہل بیت کی امامت کو دنیا مان لیتی تو نہ بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم حکمران کبھی بھی امت کی گردنوں پر سوار نہ ہوتے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امت کے پیشوا ہوتے، نہ اتنا کہا جاتا ہے کہ جتنا مسئلہ امامت پر خون بہایا گیا ہے، ہر شخص امامت کا متمنی تھا، اس نے امامت کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی اپنی امامت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کیا وجہ تھی
اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ اس عہد الہی کو توڑا گیا جو غدیر خم میں رسول اللہ نے امت سے لیا تھا۔ اگر ظاہر ہے کہ اس آیت کی، اس غدیر خم کے عہد کی پابندی کرتی امت، نہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جانا پڑتا، اہل بیت علیہم السلام کی حکومت قائم ہوتی، اور نہ کربلا برپا ہوتی، نہ بنو امیہ جو ہے امت کی گردنوں پر سوار ہوتے، نہ بنو عباس ہوتے، نہ یہ خون بہایا جاتا۔ تو یہ اس عہد الہی کو توڑنے کی نحوست ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ خون سے لبریز نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ایک امت ہونے کے باوجود غلط عقائد و نظریات رواج پائے، تو ظاہر ہے جب رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا تھا تو پھر ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ وہ رد عمل تو ہونا تھا، غلط عقائد نے بھی رواج پانے تھے، فساد بھی ہونا تھا، اور فساد کرنے والوں نے نقصان بھی اٹھانا تھا۔ اسی دنیا میں ہم اس نقصان کو اٹھا رہے ہیں، آخرت کے نقصان کو تو بذات خدا ہی جانتی ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستگی امت کے لیے بہت ہی لازم تھی۔ ان کی امامت کو قبول کرنا، ان کے عقائد کو، ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، یہی امت کا فریضہ تھا، جس سے اس امت نے روگردانی کی۔ الغرض جو بھی عقیدہ یا عمل اہل بیت کے راستے سے ہم کو نہیں ملے گی، وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ جو ہے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے، چاہے وہ اعتقادی مسئلہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ فروعی مسئلہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو اہل بیت کے راستے سے ہم کو نہیں ملا ہے وہ گمراہی کا باعث ہے، جو ان کے راستے سے ملا ہے وہ ہدایت کا باعث ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بصرہ میں جب نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آئی، یعنی نماز تک بدل چکی تھی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آیا ہے کہ انس بن مالک بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، ایک بندہ ان کے پاس آیا تو اس نے آپ سے ان کے رونے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں زمانہ رسول کی کوئی چیز نہیں پاتا۔ اس نے عرض کیا یہ نماز تو ہے، انہوں نے فرمایا جو نماز کے ساتھ تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے، یعنی نماز تک بدلی گئی۔ یہ کیوں ہوا کہ اہل بیت کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں رہی امت، اس لیے امت کے درمیان گروہ بنے، فرقے بنے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے۔ کبھی بھی یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہم اس رسول اللہ کی اس نصیحت کو، اس میثاق کو تو نہیں بھول گئے کہیں۔ خدا را مسلمان آج بھی اگر دامن اہل بیت سے وابستگی ہو جائے، ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ لے لیا جائے، تمام اپنے نظریات کو، اپنی فقہ کو، اپنے اصول کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر ہی ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ آج بھی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اور سارے راستوں کو چھوڑ کر اہل بیت کے در پر آ جائیں، ان کو اپنا مقتدی بنا لے، ان کو اپنا پیشوا بنا لے، تو ایک فرقہ بن سکتا ہے، ایک مذہب بن سکتا ہے، تمام کے تمام مسلمان گمراہی سے بچ سکتے ہیں، تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، ان کا آخری خلیفہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن پر پوری امت متفق ہے۔ تو جب اہل بیت میں سے آخری فرد امام مہدی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے مسلمان قائل ہیں، تو پہلے ائمہ کی امامت کے بھی قائل ہو جائے۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہو، ان کو امام مانتے ہو، تو پہلے اماموں کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی کے در پر آ جاؤ، انہی کو قبول کر لو، انہی کی امامت کو قبول کر لو، اسی میں خیر ہے ہماری۔ اگر امام علی جو ہیں
ان کو رسول اللہ امام کہے، ان کو خلیفہ کہیں، ان کو خلیفہ نہ مانا جائے، جیسا کہ فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسالت نے فرمایا کہ اوحی الی فی علی انہ امام المسلمین، علی مسلمانوں کا امام ہے۔ کبھی فرمایا ھذا امام البررہ، امام علی جو ہے یہ مسلمانوں کا امام ہے۔ کبھی فرمایا کہ یہ مولا ہے، من کنت مولا ہو فھذا علی مولا ہو۔ کبھی امام حسن و حسین کو فرمایا الحسن والحسین امامان کام اوقات، حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے جنگ کریں۔ لیکن کاش، افسوس، کیا کیا رسول خدا نے امت جو ہے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ بھی کرنے والی تھی اس کی بھی خبر دی ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، وہ حدیث بھی امام حسین علیہ السلام سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، اوسط امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی اوسط الکبیر میں۔ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے مروی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ان حسین ابن علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ جدی رسول اللہ، میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسب الحسن والحسین، حسن و حسین جو ہے ان کو گالی نہ دینا، فَإِنَّهُمَا سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین۔ حسن و حسین جو ہیں یہ ان کو کبھی گالی نہ دینا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آخر والوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی۔ یعنی رسول خدا نے اس حدیث میں یہ پیغام دیا ہے، رسول خدا اپنے علم نبوت کی بنیاد پر دیکھ رہے تھے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ امام حسن و حسین کو گالی تک دیں گے۔ اس سے آگے ان کے والد گرامی کے بارے میں بھی فرمایا من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ایک طرف تو اہل بیت کے ساتھ وابستگی کا حکم دے رہے ہیں، ما ان تمسکتم فرما کر کہ ان کے ساتھ تمسک کرنا، ان کے دامن کو تھام لینا، دوسری طرف امت جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کرنے والی تھی اس کی بھی خبر دی کہ اہل بیت کا احترام، ان کا وقار، ان کی امامت کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، امت اس حد تک بھی اس بات پر بھی اتر آئے گی کہ ان کو گالیاں دیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں دامن اہل بیت جو ہے اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اہل بیت کے حقوق کو پہچاننے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔